बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर यमन के ऊपर अमेरिका और बरतानिया की तरफ से जारहियत का सिलसिला शुरू किया गया है और इस ताज़ा तरीन हमले के नतीजे में यमन के दो शहरों सना और उसके साथ साथ इमरान गवर्नरेट के ऊपर हमले किए गए हैं। लेकिन जो वाज़ेह बात इन हमलों में देखने में आई है, इससे पहले अमेरिका और बरतानिया की तरफ से यमन पर जब भी हमले किए जाते थे तो उनके अंदर तैयारे इस्तेमाल किए जाते थे, ऐसे लड़ाका तैयारे जो कि बहरा अहमर में मौजूद इन तैयारा बरदार जहाज़ों से उड़ते थे और उसके बाद आके यमन के इलाकों के ऊपर बमबारी करने के बाद वापस रवाना हो जाते थे। लेकिन इस वक्त जो हमला किया गया है, इन ताज़ा तरीन हमलों के अंदर एक नई हिकमत अमली अपनाई गई है अमेरिका और बरतानिया की तरफ से। और फिर इस वक्त बहरा अहमर में जो इस वक्त अमरीकी और बरतानवी डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, इनके जो फ्लीट्स हैं डिस्ट्रॉयर फ्लीट कहलाते हैं जो, या फिर अटैक ग्रुप कहलाते हैं। इन अटैक ग्रुप के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं इनके ऊपर से मिसाइल्स दागे गए हैं और इन मिसाइलों ने बराह रास्त फिर यमन के इलाकों को टारगेट किया है। अब इस हवाले से जो इस वक्त अपडेट सामने आ रही हैं, यमन यूएस एंड ब्रिटिश रेड्स टारगेटेड यमनी कैपिटल सना एंड अमरान गवर्नरेट। ये दो इलाके हैं जिनके ऊपर हमले हुए हैं और इनके अंदर फिर वाज़ेह तौर पे यही देखने में आया है कि जो हमले हुए हैं ये बहरा अहमर में मौजूद अमरीकी और बरतानवी डिस्ट्रॉयर्स के ज़रिए किए गए हैं, ना कि इन तैयारों ने यमन की फ़िज़ाई हदूद को अबूर करने के बाद ये हमले किए हैं। ये जो स्ट्रेटजी अब सामने आई है, इससे पहले जब यमन के ऊपर इन तैयारों की तरफ से जारहियत दिखाई गई थी और फिर यमन ने अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ हैरी एस ट्रूमैन के ऊपर एक काउंटर अटैक किया था, जिसके नतीजे में उस जहाज़ को नुकसान पहुंचा था और फिर ये तमाम वो तैयारे जो यमन पे जारहियत का एक सिलसिला बांधने आए थे फौरी तौर पे उस जहाज़ को बचाने की तरफ रवाना हो गए थे। और फिर इनके मुताबिक इस फ्रेंडली फायर के नतीजे में एक अमरीकी साख्ता F-18 हॉर्नेट तैयारा तबाह हुआ था और फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर यमनी हौसियों की तरफ से एक हमला हुआ है जो पिछले दिनों किया गया और उसके अंदर भी यमनियों की तरफ से ये दावा किया गया था कि एक बार फिर उन्होंने अमरीकी स्ट्राइक ग्रुप कैरियर हैरी एस ट्रूमैन को टारगेट किया है, जिसके अंदर विंग मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए हैं। अब उसकी सिलसिले की एक कड़ी है कि यानी फिर उसी अमरीकी हैरी एस ट्रूमैन के डिस्ट्रॉयर ग्रुप की तरफ से ये हमले हुए हैं। इस वक्त अमरीका और बरतानिया के डिस्ट्रॉयर ग्रुप्स की तरफ से यमन के दो इलाकों सना और उसके साथ साथ इमरान गवर्नरेट के ऊपर ये हमले किए गए हैं। अगर बात की जाए इन हमलों की, द मीडिया एफिलेटेड विद अंसार अल्लाह, 5 अमेरिकन एंड ब्रिटिश रेड्स टारगेट हर्फ सुफियान डिस्ट्रिक्ट इन अमरान गवर्नरेट। अब ये यमनी या अंसारुल्लाह के ज़राए के मुताबिक 5 हमले ऐसे हुए हैं जो कि अमरीकी और बरतानवी जारहियत समझे जा रहे हैं और इन्होंने फिर इलाके को जो निशाना बनाया है उसमें इमरान गवर्नरेट शामिल है। ये यमन का जो है वो मशरक़ी इलाका समझा जाता है, उसको टारगेट किया गया है। और इसके अलावा 2 ऐसे टारगेट्स थे, यानी 2 ऐसे हमले थे, रेड्स थी, जो कि दारुल हुकूमत सना के जुनूबी इलाकों को जो टारगेट किया गया और उनके नतीजे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है। अब अगर बात करते चलें तो इस वक्त मयादीन के कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी इस खबर की जो है तस्दीक की है। अल मयादीन कॉरेस्पॉन्डेंट इन सना, द यूएस ब्रिटिश अटैक ऑन सना एंड अमरान गवर्नरेट वर कैरिड आउट वाया मिसाइल्स लॉन्च्ड फ्रॉम बैटलशिप्स इन रेड सी। अब ये चीज़ इस बात का वाज़ेह इजहार है, इसको क्लियर कर दी जा रही है कि ये इस वक्त जो हिकमत अमली तब्दील की है, तो इस वक्त ये वो खौफ है अमरीकी और बरतानी फोर्सेस के अंदर जो कि इस वक्त बहरा अहमर से ये कार्रवाइयाँ यमन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और ये कार्रवाइयाँ वहाँ से मिसाइल्स दाग के की जा रही हैं। और इस वक्त जो अपने जहाज़ हैं या अपने फाइटर प्लेन्स हैं उनको यमन की फ़िज़ाई हदूद में नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ये माजी में देखा गया है कि यमन का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी सारे जो है वो ड्रोन्स तबाह कर चुका है। इस वक्त एक कसीर तादाद है, तकरीबन 15 के करीब जो है अमरीकी रीपर ड्रोन जो है वो यमन की फ़िज़ाई हदूद में तबाह किए जा चुके हैं यमनी एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। और फिर इसके बाद जो पिछले दिनों हैरी एस ट्रूमैन के साथ वाक़या पेश आया, उसके बाद इस हिकमत अमली को अमरीका और बरतानिया की तरफ से तब्दील किया गया है कि इस वक्त यमन के ऊपर जो भी जारहियत है वो दूर से दागे जाने वाले मिसाइलों के ज़रिए की जा रही है, ना कि इनके जहाज़ यमन के अंदर दाखिल होकर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें और साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। अब बात करते चलें, इस वक्त यमन के अंसारुल्लाह ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और उनकी तरफ से ये दावा इस जारहियत के बाद सामने आया है जो कि अमरीका और बरतानिया की तरफ से मुसलसल यमन के ऊपर दिखाई जा रही है। और उस हवाले से अब अंसारुल्लाह की तरफ से यमन की आर्म फोर्सेस की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने बहुत सारे जंगजू तैयार कर लिए हैं, क्योंकि फिर आगे आने वाले वक्त में अमरीका या
صہیونیوں یا اسرائیل کی طرف سے یمن پہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا ایک سلسلہ شروع کیا جاتا ہے تو پھر یہ تمام فائٹرز اس کا بھرپور اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. The Yemeni Armed Forces announces the readiness of 1 million Yemeni fighters to confront any American Zionist escalation against Yemen. اب واضح کیا گیا ہے یمنی عام فورسز کی طرف سے، انصار اللہ کی قوتوں کی طرف سے، کہ ان کی طرف سے تقریباً 10 لاکھ جو ہے یمنی تیار بیٹھے ہیں، اور اس وقت جو ہے صرف اشارے کی دیر ہے، ان کو اشارہ کیا جائے گا اور پھر امریکہ اور برطانیہ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی طرف سے اگر کسی بھی قسم کی جارحیت یمن کے اوپر باضابطہ دکھائی جاتی ہے تو اس کا جواب پھر اس طرح سے دیا جائے گا کہ یہ تمام جو فائٹرز ہیں یہ پھر اپنی پوزیشن سنبھالیں گے اور پھر ایک نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے جارحیت کا وہ شروع ہو جائے گا، اور پھر ایک نہ رکنے والا سلسلہ جوابی کارروائیوں کا یمنی ان فائٹرز ان مجاہدین کی طرف سے شروع ہوگا، جو کہ پھر ڈرونز اور میزائلز اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ہتھیاروں سے جو ہے وہ مقابلہ کریں گے ان آنے والے حملوں کا. اور پھر اسرائیل اور امریکہ کو جو ہے جس طرح سے اس وقت بحیرہ احمر میں جو بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس کا پھر دائرہ کار بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو ایک بہت بڑی خبر ہے جو کہ یمن کے منظر سے سامنے آ رہی ہے، اور اس وقت 10 لاکھ کی جو تعداد ہے ایک بہت بڑی تعداد سمجھی جاتی ہے، اور اس وقت ان کی ریڈینس بتائی جا رہی ہے کہ وہ مکمل طور پہ فعال ہیں اور کسی بھی آنے والے سینیریو کے لیے مکمل طور پہ ریڈی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اہم خبر ہے جو کہ یمن کے منظر سے سامنے آ رہی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں، امریکہ میں ایک ایسی آگ لگی ہے لاس اینجلس میں جو کہ بے قابو ہوتی جا رہی ہے، جنگلی آگ ہے، اور اس نے اس وقت جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ایکڑز کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس وقت ہزاروں کی تعداد میں امریکی جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنی املاک کو چھوڑ کے جانیں بچا کر ان علاقوں سے دور بھاگ رہے ہیں. At least 30,000 people have been forced to flee their homes due to a powerful wildfire that has raged through the Los Angeles area of California. At least 13,000 homes have been damaged. Fires are burning in the Pacific Palisades area of Los Angeles as well as Santa Monica and Malibu area. اب یہ کیلیفورنیا جو ریاست ہے اس کا ایک شہر ہے لاس اینجلس، کافی مقبول شہر ہے، اس میں ایک ایسی جنگلی آگ نے جو ہے وہ بھڑکنا شروع کر دیا ہے جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ایکڑز کو اپنے لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ 30,000 امریکی سیٹلرز جو کہ ان علاقوں میں رہائش پذیر تھے جہاں یہ آگ لگی ہے ان کو اپنے گھروں کو جبری چھوڑنا پڑا ہے، یعنی پھر وہ اپنی املاک کو چھوڑ کر جان بچا کے ان علاقوں سے بھاگے ہیں. اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ 13,000 کے قریب جو گھر ہیں وہ مسمار ہو چکے ہیں، جل کر راکھ ہو چکے ہیں. اس آگ نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور یہ آگ اتنی زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے کہ اس کو بجھانا اس وقت بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. واضح رہے کہ کل ٹرمپ نے اپنی ایک تقریر میں حماس کو براہ راست ایک دھمکی دی تھی کہ 20 جنوری جب ٹرمپ اپنی صدارتی کرسی سنبھالنے والا ہے اس سے پہلے حماس نے اگر جو اس کی قید میں موجود اسرائیلی قیدی ہیں جو ہوسٹیجز ہیں ان کو اگر رہا کرنے کا سلسلہ شروع نہیں کیا تو پھر فلسطین کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ پہ ایک شدید قہر نازل ہوگا، یعنی پھر ایک مشرق وسطیٰ کو آگ اور جہنم میں تبدیل کر دیا جائے گا. اور آج امریکہ میں اس آگ کا بھڑک اٹھنا اور ایسی آگ جس کو بجھانا اس وقت امریکہ کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے. تقریباً 13 سے 14 ہزار گھر مکمل طور پہ جل کر راکھ خاکستر ہو چکے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں امریکی ہیں جو کہ اپنے جو ہے جانیں بچا کر ان علاقوں سے بھاگ رہے ہیں، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ بالکل انسرٹن کنڈیشن ہے اس علاقے کے اندر. تو یہ وہ خدا کی لاڈی ہے جو کہ بے آواز ہوتی ہے اور اپنی شدت بہت زیادہ رکھتی ہے. تو اس وقت ایک قہر بن کر یہ آفت امریکہ پر نازل ہوئی ہے. ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں، The United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugee UNRWA confirmed today Wednesday that the hospitals in Gaza have become death traps. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ غزہ کے جو اسپتال ہیں یہ مکمل طور پہ موت کے شکنجے بنتے جا رہے ہیں. یعنی پھر یہاں پر جو اس وقت مریض موجود ہیں ایک تو وہ اپنے علاج معالجے کی سہولیات ان کو نہ ملنے کی وجہ سے ان کی اموات واقع ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ غزہ کی جو اس وقت کلائمیٹ کنڈیشن ہے، غزہ ایک مکمل طور پہ پناہ گزین بستی میں تبدیل ہو چکا ہے، اور پھر ان علاقوں میں بارشوں کا ہونا، شدید سردی کا پڑنا، اس کے بعد اس علاقے میں اسرائیل کی طرف سے امداد کا نہ پہنچایا جانا، ایک تو بھوک اور افلاس ہے جو ان لوگوں کو جو ہے وہ مار رہا ہے، دوسری طرف سردی ہے، اس سردی میں بہت سارے بچے ٹھٹر کے مر رہے ہیں، اور پھر اسپتالوں کے اوپر حملے کرنا اور ان کو ان کے کام کرنے سے روکنا بھی ایک عنصر بنتا جا رہا ہے کہ جو فلسطینی زخمی ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے اسپتال جاتے ہیں اور ان کو پھر اسپتال میں علاج معالجے کی سہولیات فراہم نہیں ہوتی تو پھر ان سے بھی ان کی جو ہے اموات سامنے آ رہی ہیں. تو اس وقت یہ جو UNRWA کی طرف سے ایک الارمنگ سچویشن سامنے آئی ہے.
جو اس چیز کو واضح کر رہی ہے کہ اسرائیل کس طرح سے فلسطینیوں کے اوپر زندگی کا دائرہ تنگ کرتا جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں اسرائیل کی جو شمالی علاقے ہیں، وہاں کی جو اسرائیلی کمانڈ ہے اس کی طرف سے ایک بیان سامنے آتا ہے۔ کمانڈر آف دی ناردرن کمانڈ آف دی اسرائیلی آرمی، نو ون ول بی ایبل ٹو پریونٹ دی ریٹرن آف حزب اللہ ایلیمنٹس ٹو دی ولیج آف ساؤدرن لبنان۔ اب یہ اس اسرائیلی فوج کے کمانڈر کی طرف سے یہ بیان دیا گیا کہ کسی میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کو روک سکے ان جنوبی علاقوں میں واپس آنے کے لیے، جہاں سے اسرائیلی فوج نے کافی تگ و دو کے بعد ان کو پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن اب جو ہے اسرائیلی فوج کے اس کمانڈر کے بیان آنے کے بعد اس کے تھوڑی دیر کے بعد کریات شمونہ پہ ایک حملہ ہوتا ہے، اور ویسے تو یہ ایک چھوٹا سا حملہ ہوتا ہے جس میں 2 شیلز آ کے کریات شمونہ کے علاقے پہ گرتے ہیں اور ان کے نتیجے میں وہاں پہ دھماکوں کی آواز سنی جاتی ہے۔ اب اس حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، العربیہ کورسپونڈنٹ، این ایکسپلوژن کازڈ بائی 2 راکٹس فالنگ ان کریات شمونہ۔ اب اس وقت یہی چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے کریات شمونہ پہ، یہ جو 2 راکٹس آ کے کریات شمونہ پہ گرے ہیں جن کے نتیجے میں ان دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، یہ جنوبی لبنان سے داغے گئے ہیں، اور ایک بار پھر حزب اللہ نے اپنی فعالیت کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی پھر اس سے پہلے حزب اللہ نے کافی دفعہ یہ بیان دیے تھے کہ جس طرح سے اسرائیل اس سیز فائر معاہدے کی یا جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، تو پھر ہم بھی اب اس سیز فائر معاہدے کی جو ہے وہ خلاف ورزی کریں گے یا اس کو وائڈ کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ ایک عرصے کے بعد، یعنی تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کریات شمونہ کے اندر دوبارہ سے بے چینی مچی ہے، اور ایک بار پھر 2 راکٹس آ کے کریات شمونہ میں گرے ہیں جن کے نتیجے میں دھماکوں کی آوازیں اسرائیلیوں نے سنی ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ان آنے والے وقت میں جنوبی لبنان سے کیا دوبارہ ان کارروائیوں کا آغاز ہوا جاتا ہے، یا پھر حزب اللہ نے دوبارہ جنوبی لبنان سے اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ آنے والا وقت یہ تجویز کرے گا کہ اس میں اب جو ہے کتنی ایسکیلیشن دیکھنے میں سامنے آ سکتی ہے۔ یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔